وزادہو اور ان کو زیادہ دیا ہے بسطتن فراخی اور وسعت فی العلم علم والجسم جسم میں. یہ علم اور جسم دونوں کے اعتبار سے فٹ ہے. اس کے پاس علم بھی ہے، جنگ کے تمام رموز کو اور سارے گوروں کو جانتا ہے، اور اس کا جسم اور ذہن بھی صحیح ہے، سنجیدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ واللہ یؤتی ملکہ، اللہ دیتے ہیں بادشاہی کو من اس آدمی کو یشاء جس کو چاہے. اللہ کی اپنی مرضی ہے، اس نے اس کو امیر مقرر کیا تو تم کون ہوتے ہو اس پر اعتراض کرنے والے. واللہ واسع، اللہ تعالی فراخ فضل والے ہیں، علیم سمجھ جاننے والے ہیں. وقال لهم نبیہم، اب ان کو کہا ان کے نبی نے، ان آیت ملکی ہی، یقیناً اس کی امارت کی نشانی، ان یہ ہے یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں سکینہ اور دلوں کا آرام ہوگا، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور باقی ماندہ وہ چیزیں ہوں گی، ترکہ آل موسیٰ، جس کو چھوڑا ہے آل موسیٰ و آل ہارون نے، تحملہ الملائکۃ، جس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. اس آیت کے اندر ہمارا اور ان جمہور جو علماء ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے پڑنے والے ہیں، اور استاد نے یہ کہا، شیخ نے یہ کہا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تابوت سکینہ جو بقیہ آل موسیٰ و ہارون، اس کا مفہوم یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ صندوق ہے، جس طرح کی تفسیر مظہری وغیرہ نے لکھا ہے، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا تھا اور اس پر سونے کا کام چڑھایا گیا تھا، 3 ہاتھ لمبا تھا اور 2 ہاتھ چوڑا تھا. یہ ابن منذر اور وہب ابن منبہ سے روایت ہے. اور بعض کا قول یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم پر ایک صندوق نازل کیا تھا جس میں انبیاء کرام کی تصویریں تھیں. پہلے وہ آدم کے پاس رہا، پھر شیش کے پاس رہا، پھر انبیاء میں میراث در میراث ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا. پھر موسیٰ نے تورات اور اپنا کچھ سامان بھی اس میں رکھ دیا. جب موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل کے انبیاء ایک دوسرے کو دیتے رہے، اور کچھ نے یہ بھی کہا ہے کہ تورات ہی کا ایک صندوق تھا. جب بنی اسرائیل کہیں لڑائی کے لیے جاتے تو اس صندوق کو آگے رکھتے، اور اس کی برکت سے ان کو فتح حاصل ہوتی. اور جب یہ صندوق چلتا تو یہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے، جہاں یہ صندوق رک جاتا تو وہاں یہ لوگ رک جاتے، اور ان کا کہنا ہے کہ ملائکہ اس کو لے جانے والے تھے. پھر جب کوئی اس پر سوال کرتا ہے کہ بھئی یہ صندوق خود بخود چلتا کیسے تھا، تو اس کا جواب یہ لوگ یہ دیتے ہیں، مظہری وغیرہ نے ابن عساکر اور کلبی کے حوالے سے لکھا ہے، انہوں نے ابی صالح سے روایت کی ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے کہ سکینہ جو تھا یہ زبرجد یا یاقوت کی ایک تصویر تھی جو تابوت کے اندر رکھی ہوتی تھی. اس کا سر اور دم بلی کی طرح تھا، سر بھی تھا اور دم بھی تھا، اور اس کے 2 بازو بھی تھے، اور وہ زبرجد کا جو تصویر تھی وہ چیختی تھی، روتی تھی، اور دشمن کی طرف دوڑتی تھی، اور لوگ اس کے پیچھے جاتے تھے. جہاں یہ تابوت اور یہ جو تصویر تھی یاقوت اور زبرجد کی جہاں ٹھہر جاتی تھی تو پھر وہاں اللہ کی مدد نازل ہوتی تھی. اور بعضوں نے یہ بھی اس کے اندر لکھا ہے کہ صندوق میں 2 تختیاں اور پوری تورات اور ان تختیوں کے ٹکڑے جو ٹوٹ گئے تھے
اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے جوتے اور ہارون کا امامہ اور ان کی لاٹھی اور ان کا ایک پیالہ پیمانہ جو بنی اسرائیل پر آسمان سے نازل ہوا تھا وہ بھی اس میں ہوتا تھا۔ تو یہ روایتوں نے یہ لکھا ہے۔ اب یہ باتیں وہ باتیں ہیں جس کا قرآن سے میرے خیال میں دور کا بھی تعلق نہیں۔ اسی بنیاد پر یہ لوگوں نے جو برکتوں کی باتیں کی ہیں کہ یہ فلان کا کپڑا ہے برکت کے لیے، یہ فلان کا کپڑا ہے برکت کے لیے میں نے رکھا ہے، یہ نوٹ فلان نے مجھے دیا ہے، یہ سارا سلسلہ یہاں سے چلایا گیا۔ اور پھر جو حق پرست علماء ہیں، جو آنکھوں والے ہیں، جو لوگوں کو شرک سے بچا رہے ہیں، انہوں نے پھر مجبوراً جب اس آیت کو یہ معنی پہنایا گیا کہ اس میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی پگڑیاں تھی، جوتے تھے اور عصا تھا اور ان کے سامان تھا اور اس پہ برکت نازل ہوتی تھی، تو ان کو مجبوراً یہ جواب بنانا پڑا کہ بھئی ایک ہے انبیاء کے باقیات سے برکت حاصل کرنا، ایک ہے غیر انبیاء کے باقیات اور چیزوں سے برکت حاصل کرنا۔ تو لہٰذا انبیاء کے باقیات اور ان کی چیزوں سے برکت حاصل کرنا جائز ہے، اس لیے کہ یہاں یہ آیت تھی، اور ان آیت کی وجہ سے جس کا معنی حالانکہ آیت میں تو یہ چیز نہیں ہے، آیت کو جو معنی پہنایا گیا ہے اس معنی کے اندر ان چیزوں کو گھسا دیا گیا ہے، اور یہ سارا کا سارا جو کمزور چیزیں یہ قرآن کے اندر احادیث کے اندر گھسائی گئی ہیں یہ سارے بائبل سے لی گئی ہیں، عیسائیوں کی کتاب بائبل سے۔ جس آدمی کو بائبل کا مطالعہ نہ ہو اس کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری روایات اور تفاسیر میں کون سی بات ان سے لی گئی ہے اور کون سی بات جو ہے نا اللہ اور رسول کی ہے۔ تو یہ معنی کے اعتبار سے پھر مجبوراً علماء کو کہنا پڑا کہ انبیاء کے باقیات سے برکت لینا جائز ہے اور دیگر غیر انبیاء کی اشیاء سے برکت لینا ناجائز ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہاں مراد ہی کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پگڑی تھی اور واقعتاً ایک صندوق تھا، اور قرآن کریم نے تو سارے استعارے بیان فرمائے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ اب کیا وہ حقیقتاً درخت تھا؟ کبھی نہیں۔ وہ کیا چیز تھی اس پر تحقیق اپنی جگہ میں ہم کچھ نہ کچھ عرض کر چکے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم نے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ استعارات اور کنایات اور اشاروں کے ساتھ ذکر فرمائے ہیں۔ جس طرح کہ عورت کے بارے میں فرمایا نساؤکم حرث لکم